ایک صاحب حضرت غوث پاک کے پاس آئے کہ چل کر کے پیران پیر سے مرید ہوں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ جب کوئی کرامت دیکھوں گا تب مرید ہوں گا۔ کیسے کیسے بکٹ مرید ہیں۔ پیران پیر کی کرامت ایسی تھی، اولیاء کرام فرماتے ہیں جیسے کہ ٹوٹی ہوئی تسبیح کے دانے لگاتار گرتے ہیں، اس میں رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ غوث پاک کی کرامت ہر وقت اسی طرح سے ظاہر ہوتی رہتی، جیسے کہ تسبیح کے دانے پے در پے گرتے ہیں، اسی طرح سے غوث پاک کی کرامت پے در پے ہوتی ہے۔ لیکن جب کوئی نیت صحیح نہیں رکھتا ہے، اس کو اجالے میں بھی اندھیرا ہی نظر آتا ہے۔ گیا تھا حضرت غوث پاک کو جانچنے کے لیے، کرامت دیکھوں گا تب مرید ہوں گا، تو غوث پاک کی کرامت ہوتی تھی، غوث پاک نے اس کی نگاہوں کے سامنے پردہ ڈال دیا تھا کہ تو دیکھے گا ہی۔ جو یہاں آتا ہے غلام بن کر کے، اسے غوث پاک ہر وقت کرامت دکھاتا۔ 6 مہینہ رہ گیا، ایک کرامت نہیں۔ ہائے ہائے، پیران پیر کو 6 مہینہ کرامت ایک بھی ظاہر نہیں ہوئی۔ ظاہر ہوئی اس نے دیکھا نہیں۔ بستر بوریا اٹھایا اور خانقاہ سے جانے لگا۔ حضرت غوث پاک نے کہا، اے نووارد، تو آیا اور کچھ نہ بولا، نہ اپنا مقصد کا اظہار کیا، آیا کیسے اور جا کیوں رہا ہے؟ حالانکہ غوث پاک کو سب معلوم تھا کہ کیسے آیا تھا اور کیسے جا رہا ہے۔ کہنے لگا، حضور آپ نے پوچھ ہی لیا ہے تو بتا دیتا ہوں، آیا تھا مرید ہونے کے لیے۔ تو فرمایا، کیوں نہیں مرید ہوا؟ تو کہا، میں نے ایک دل میں شرط لگائی تھی کہ جب کرامت دیکھوں گا تب مرید ہوں گا، تو میں نے حضرت کرامت دیکھی ہی نہیں آپ سے، اس لیے واپس جا رہا ہوں۔ حضرت غوث پاک کو جلا لایا، آپ کا عصائے مبارک کونے میں رکھا ہوا تھا، آپ نے اس کو اشارہ کیا لکڑی کو، تو وہ اس طرح جیسے راڈ چلتا ہے، عصائے مبارک میں نور ہی نور چمکنے لگا۔ فرمایا، اٹھا لا، اٹھا کے لایا۔ اچھا بول، سچ بول، تو جب خانقاہ میں آیا تھا تو یہ سوچ کے آیا تھا کہ کاش کے اس عصا سے غوث پاک کوئی کرامت ظاہر کر دے؟ سوچا تھا کہ نہیں سوچا تھا؟ کہا ہاں حضور، یہ جیسے ہی آیا دیکھا کہ عصا کونے میں کھڑا ہے، تو آتے آتے سوچا کہ اسی عصا کے ذریعے کوئی کرامت آج ہی بتاتے تو اچھا ہے، مرید ہو جاؤں۔ فرمایا، جو تو نے سوچا تھا دیکھ لے، میرا عصا کیسا جگمگا رہا ہے، لکڑی ہے، میرا ہاتھ پڑا تو اشارہ پا کر روشن ہو گئی۔ ارے تو آدمی ہے، میں عبد القادر کی نگاہ پڑے گی، تیری قبر بھی روشن، حشر بھی روشن ہو جائے گا۔ تو روشن اس پر وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، قدموں پر گر گیا، کہا، سرکار میری گستاخی اور میرے سوچنے کی کج فہمی کو آپ معاف فرما دیں، ہاتھ بڑھائیے، میں توبہ کرتا ہوں۔ ہاتھ بڑھایا اور مرید ہو کر کے ابدالوں میں شامل ہو گیا۔ یہ ہے انداز، میرے غوث پاک نے دنیا کو بتایا کہ یہ قادری ہاتھ وہ ہاتھ ہے کہ جس طرح بڑھ جائے یہ نگاہ عبد القادر ہے، جس پر پڑ جائے یہ قدم عبد القادر ہے، جس طرح اٹھ جائے جمال ہی جمال ہے، کمال ہی کمال ہے، رحمت ہی رحمت ہے۔ ارے وہاں تو کرامتوں کا دریا امڈنے لگتا ہے، میرے غوث پاک کا وہ کمال، وہ